واقعہ باجوڑ کے اندر جو واقعہ پیش آیا، انتہائی افسوسناک واقعہ کہ جس کے اندر ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 50 سے زائد ہمارے کارکنان شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 150 سے زائد ہمارے کارکنان بڑی تشویشناک حالت میں ہسپتالوں کے اندر پہنچائے گئے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آخر کب تک ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر اس طرح ہمارے جلسے اور جلوسوں میں، اس طرح ہماری مساجد اور مدارس میں، اسی طرح ہماری خانقاہوں میں کب تک یہ اسلام کے دشمن، ملک کے دشمن، علماء کے دشمن کب تک یہ ہمیں اور ہماری قوم کو بد امنی کا شکار بناتے رہیں گے؟ افسوس اور دکھ سے کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ آخر ان بدمعاشوں کا اور جو لوگ اس ملک کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا نشانہ صرف ہمارے علماء کرام ہی کیوں ہوتے ہیں؟ صرف ان کا نشانہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری خانقاہیں ہی کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے مذہبی اور سیاسی جلسے اور جلوس ہی کیوں ہوتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے اکثر جلسے اور جلوسوں میں اس طرح کے سانحے اور اس طرح کے کربناک واقعات آخر کیوں پیش آتے ہیں؟ آخر اس ملک کے اندر کب تک علماء کرام کو اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو اور اہل حق یعنی علماء دیوبند کو اس طرح نشانہ بنایا جائے گا؟ ہم جناب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب سے اور جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ التجا کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اور جن ایجنٹوں نے یا جن ملک دشمن عناصر نے ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان پر اور ان کے جلسے کے اندر اس طرح بد امنی پھیلائی ہے، ہمارے علماء کرام کو کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ، دردناک طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے وہ 40 اور 50 ہمارے شہداء جن کو شہید کیا گیا، آخر ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، ان پر کیا بیت رہی ہوگی؟ میں نے خود ویڈیو دیکھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور حکومت وقت سے اور ہمارے اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے والدین کے قاتل کون ہیں۔ ایک بچے نے تو یہ کہہ دیا کہ میرے بابا کو، میرے ابو کو کس نے مارا، میرے ابو کو کس نے شہید کیا؟ میرے بھائیوں، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے، ہمارے آباء و اجداد نے، علماء دیوبند نے، آپ تاریخ اٹھا لیجئے، انگریز کے سامنے کفن پہن کر نکلے اور ہندوستان کے اندر انگریز سے آزادی حاصل کی۔ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمارے بڑوں نے اس ملک کے نظام کے لیے، اس ملک کی نظام کو حاصل کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو حاصل کرنے کے لیے، اس قرۂ ارض کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دیں اور اپنے خونوں کا نذرانہ، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اہل حق نشانے پر ہیں، اہل حق کو ہر وقت ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے بڑے بڑے ہمارے علماء کا کبھی ڈاکٹر خالد محمود شہید رحمۃ اللہ علیہ سرزمین سندھ میں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ان بدمعاشوں کا، ان ظالموں کا نشانہ بنتے ہیں۔ کہیں پر ہمارے سابق وزیر مذہبی امور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹریفک کے اندر، سڑک حادثے کے اندر شکار ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح
باجوڑ کے اندر ان کچھ سالوں کے اندر ہمارے کئی علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے کثیر تعداد میں ہمارے کارکنان شہید ہوئے۔ آخر ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں کہ جو ملک کے اندر بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر مذہبی تفرقہ بازیت پھیلانا چاہتے ہیں؟ ایسی کون سی طاقتیں ہیں؟ ہمارا جنرل عاصم منیر صاحب سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ خدارہ اس ملک کے اندر مظلوموں کی آواز بنیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ آج جو باجوڑ کے اندر ہمارے 50 کارکنان شہید ہوئے، آپ ان کی آواز بنیں، ان مظلوموں کے ساتھ آپ ان مظلوموں کے ساتھ ہمدردی دکھائیں، اور جو اس بدامنی کا سبب بنے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ملک کے نظام کو خراب کرنا چاہا ہے، آپ انہیں بے نقاب کریں اور ان لوگوں کو نیست و نابود کریں۔ ان لوگوں کو آپ ایسا تختہ دار پر لٹکائیں کہ کل قیامت تک جو ہے نا جو ظالم لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں